بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. حاضر خدمت ہے نذیر عالم, آپ کا ہوسٹ آن دا پروگرام کرنٹ سینیریو آن Z9 چینل ان ٹورنٹو. ناظرین, آج کا دن ایک بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ اس کا آغاز کر رہا ہوں, اور یہ پروگرام ایک انتہائی, آپ سمجھ لیں کہ اگر میں اس کو غلط نہ ہوں تو ایک ڈپریشن اور انزائٹی کی ایک ایسی فیلنگ ہے جو میرے خیال میں میری جن بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے لوکل یہاں پہ کینیڈا میں اور پاکستان میں, تو مجھے یقین کریں کہ اوور آل ایک ہی قسم کا رسپانس آیا, اور وہ یہی رسپانس تھا کہ ایوری بڈی واز سو اپسیٹ. میں اس کا آپ کو اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ میں نے اس معاملے میں یہ دیکھا کہ ارشد شریف جن کا قتل ہوا کینیا کے اندر, اب میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ لوگوں نے آلریڈی ساری ڈیٹیلز دیکھ لی ہوں گی, لیکن میں اس کے ریئیکشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر جنرلی ایک قسم کا بلیم یہ تھا کہ وہ پرو پی ٹی آئی تھے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, اگینسٹ پی ایم ایل این تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, اور باقی ان کے لیے انہوں نے خاصے ان کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا چونکہ ان کا بہت بڑا نام تھا, اور وہ چونکہ بڑے ہی ویل انفارمڈ قسم کے جرنلسٹ, یعنی پاکستان کے اندر اگر آپ ٹاپ اگر 2 یا 3 اگر جرنلسٹ کو لیں تو ان میں یہ ٹاپ 1 اور 2 کے اندر آتے تھے, جو انویسٹیگیٹو جرنلزم یعنی کہ جن کے پاس فیکٹ بیسڈ انفارمیشن ہوتی تھی, ان کے بڑے سورسز تھے اور بڑے, اینڈ ہی واز اے ویری جس کو کہتے ہیں میتھوڈیکل قسم کے آدمی تھے. وہ جرنلائز قسم کی باتیں یا لفاظی نہیں کیا کرتے تھے, بہت ہی فیکٹ بیس ان کا جرنلزم تھا. ان کی جو ان کا قتل ہوا کینیا کے اندر, اس کے اوپر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی کوشچنز ہیں, اس میں قیاس آرائیاں بھی بہت ہیں, اس میں کنسپریسی تھیوریز بھی بہت ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو قتل کروایا گیا تو قتل کروانے کے اندر ان کا ہاتھ ہے, ان کا ہاتھ ہے, پاکستان کی لوکل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. ناظرین, اس کے ساتھ جو مجھے جو یہ ساری سچویشن کے ساتھ جو ایک چیز جس میں ایک ابھر کے آئی وہ یہ ہوئی کہ ان کے قتل نے ایک چیز ٹریگر ضرور کی, وہ ہے پاکستانی نیشنلزم. یعنی کہ اس وقت اکراس دا بورڈ جن لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے, جن بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے, چاہے وہ ان کے مخالف تھے یا ان کے حامی تھے, ان سب کا اکراس دا بورڈ ایک ہی قسم کا وہ تھا, اور دے آل کنڈیمڈ اٹ کہ یہ ایک بہت برا واقعہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. ایک یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, یعنی کہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوا ہے, ناٹ کہ ان کی فیملی کے لیے یا ان کے خاندان کے لیے. ان کے خاندان پہ جو قیامت گزری وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن سارے ہی لوگوں کا جن جن سے بھی بات ہوئی ہے, اور میرا اپنا بھی خیال یہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی برا سانحہ ہے ان ٹرمز آف کہ ہماری جو آزادی, ہماری خود مختاری ایز اے انڈیویجول, ہماری ایک جو ایک سے ہوتی ہے وہ کہیں اب رہی نہیں. یعنی کہ آپ ایز اے پاکستانی کے طور پہ آپ کی کوئی وقت کہیں رکھی نہیں گئی, اور اس پہ ایک بڑا زبردست ریئیکشن آیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ بعض دفعہ یہ جو چھوٹے واقعات ہوتے ہیں بہت بڑے ریولوشنز کو ٹریگر کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو عرب اسپرنگ ہوئی تھی, جو ٹیونیزیا کے اندر ایک جو ٹھیلے والا تھا, ایک جو بیچارہ بیچ رہا تھا, اور اس کو جو ٹھیلا لگانے پہ جو اس کو منع کیا گیا تھا, اس کے بعد سے وہاں سے جو ایک لڑائی شروع ہوئی, اور وہ ایک ایسا ٹریگر بنی کہ اس کے بعد پوری عرب ورلڈ کے اندر ایک وہ اپرائزنگ بہت بڑی ہوئی, اور اس کے نتیجے کے اندر بہت ساری حکومتوں کے تختے الٹ دیے گئے. ارشد شریف کا بھی معاملہ مجھے کچھ اسی طرح ہی نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو یہ جو قتل ہے, اس کے اندر میں قتل ہی کہوں گا کیونکہ اس کے اندر ایک سارے شعبے ہیں, کوئی حادثہ نہیں تھا, کوئی کسی قسم کے وہ نہیں تھے, کیونکہ اس میں کوئنسیڈنسز کا بہت عمل دخل ہے, کہ اتفاقات کا بہت دخل ہے, کہ جی ٹھیک ہے جی وہ وہاں پہ جا رہے تھے, ان کو گاڑی میں پیچھے روکنے کی کوشش کی, ان کے ڈرائیور نے روکا نہیں اور وہ ان کے پیچھے سے گولیاں چلائی گئیں. یہ بات اپنی حد تک صحیح ہے, اور اس کے اندر ہم شاید کبھی بھی یہ معلوم نہ کر پائیں کہ وہ اس وقت جو گولیاں چلائی گئیں واقعی میں کوئی حادثہ تھا یا ان کو ڈیلیبریٹلی ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. لیکن ایک بات تو طے ہے ناظرین کہ ان کو پاکستان سے چھڑوایا گیا, ان کو پاکستان پہ ان کے اوپر وہ زمین تنگ کر دی گئی, اور اتنی تنگ کی گئی کہ ان کو مجبوراً وہ ملک چھوڑنا پڑا, اور وہ اتنی حالت میں گئے کہ وہ اسلام آباد جہاں ان کی رہائش تھی وہ وہاں سے بھی نہیں جا سکے, ان کو خیبر پختونخوا جانا پڑا, وہاں سے پشاور سے وہ بھاگے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, چاہے کسی نے بھی کیا. اس کے بعد پھر وہ دبئی گئے, دبئی بیس انہوں نے بیٹھ کے کچھ عرصہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, پروگرام وغیرہ کرنے کی کوشش کی گئی, جہاں سے پھر ان کو دھمکیاں وہاں پر آنی شروع ہو گئی, اور پھر وہاں پہ دبئی میں ان کو آفیشلی ان کو کہا گیا کہ وہاں سے موو کر جائیں وہ, اور ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز سوچنے والی یہ ہے کہ ہی واز اے ویری ویل نون جرنلسٹ, ویسا آدمی جس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کسی ویسٹرن کنٹری کے اندر آنا یا جانا. کیا وجہ ہے کہ اس کو پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے پاس جو یورپ کا یا برطانیہ کا یا امریکہ یا کینیڈا کا ویزا جو ہے اس کو نہیں مل رہا تھا,
یا اس کے پاس تھا نہیں، یا اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس ایکسس ہوتی کسی مغربی ملک کی تو وہ ان کو چھوڑ کے وہ کینیا کی طرف جاتے ہیں. آف کورس مطلب وہ اگر ان کے پاس برطانیہ کے، اور یہ وہ صاحب ہیں جو آلریڈی برطانیہ کے اندر ایز اے جاب کے طور پہ، یہ اور روف کلاسرا جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے کام کر چکے ہیں کہ انہوں نے کافی عرصہ وہاں پہ گزارا ہے، اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق آپٹ کیا تھا. اگر یہ چاہتے تو برطانیہ میں پرماننٹ رہ سکتے تھے، لیکن لوگوں نے آپٹ کیا اور یہ واپس آئے. اب ایسے آدمی کو ویزا نہ ملنا اور یہ ساری چیزوں کا اگر سارا بیک گراؤنڈ کو اگر ہم ذرا جب نٹ شیل کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا سچویشن جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں لنک اپ ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ایک بڑی ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے نا ان کو قتل کروایا گیا. دوسرا ایک جو اس کا ریئیکشن آیا پرانے زمانے میں جب ہم کی باتیں کرتے تھے کہ آپ پرانے اولڈ اسکول آف تھاٹ جن کو ہم کہتے تھے کہ جب بھی کوئی پرانا قتل ہوتا تھا تو جو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی تھی اس کے اندر ہمیشہ ایک چیز کو پہلی پرائم امپورٹنس دی جاتی تھی کہ اس قتل کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، یعنی اس قتل کے نتیجے میں کون بینیفیشری ہے، اور یہی انویسٹیگیشن کا آغاز ہوتا تھا. تو اگر میں نٹ شیل میں کہوں کہ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ ان بیرونی اسٹیبلشمنٹس کو ہوا ہے جو بڑی اینٹی پاکستان ہیں، جن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فوج اور عوام کو لڑوایا جائے، پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرایا جائے، اور اس کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جس کے اندر آپ کو اپنے اس جو آپ کا یہ جو نیوکلر اسٹیٹس ہے اس سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے. اور اس کی ناظرین بڑی ایک اسٹرانگ وجہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس 8 مہینے کے دوران جب سے عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر نو کانفیڈنس موشن لایا گیا، تو اگر آپ ان چیزوں کو اگر آپ ٹکڑوں میں دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ 8 مہینے میں سچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے. یعنی کہ اس وقت یہ حال ہو گیا ہے کہ جنرل پبلک کو اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ کے تو ان کو اینٹی فوج کر دیا گیا، یعنی کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اینٹی فوج کی طرف جا رہا ہے یہ معاملہ. اب جہاں تک میری اپنی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی یا جو فوج ہے وہ کسی بھی صورت میں اس انسیڈنٹس کے اندر ان کی کوئی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ کہیں اس کا لاجک بنتی نہیں، کیونکہ فوج کو تو الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ سے بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے. ان کا تو سارا کا سارا جو ایک تو آلریڈی وہ اپنے پریشر میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد ایک ان کا پی ٹی آئی کا جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو ہے وہ کافی اسٹرانگ بلڈ اپ ہوا ہے. اب اسی نیریٹو جب وہ بلڈ اپ ہوا اس کے اندر اگر یہ چیز ایڈ ہوگی تو کیا یہ ان کے فوج کے فائدے میں جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ان کے اگینسٹ میں جا رہی ہے، اور یہ تو ان پاورز کو سپورٹ کر رہی ہے جو کہ پاکستان کی اس جو ساری جو اپنا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے اگینسٹ ہیں، جس کے اندر آپ میں کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے اندر آپ کے پڑوسی ملک ہیں، انڈیا اس میں انوالو ہو سکتا ہے، اس میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہو سکتی ہے، اس میں امریکن سی آئی اے بہت حد تک انوالو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سارا ایک جو گیم ہے یہ پلان کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو اتنا ویک اور اتنا سافٹ کر دیا جائے جس کے اندر وہ ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پہ مطلب کام کرتا رہے انڈر انڈیا، اور یہ الٹیمیٹلی ہم اسی طرف موو کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے تو اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہماری فوج یا اسٹیبلشمنٹ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اندر سے یہ ایک لنک ہوگا اور کوئی نہ کوئی انوالو ہوگا، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن کی سوچ کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی انوالومنٹ ہوگی. اب جہاں تک اب اس ریئیکشن کے تعلق ہے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ 2-3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ارشد شریف کا جب یہ سانحہ ہوا ہے تو اگر ہم یہ نوٹ کریں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی جو آسمہ جہانگیر کے اس میں انہوں نے آنر میں کی گئی، جو وہاں کی جو ان کی ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو کہ سپورٹ کرتی ہے مطلب بیسکلی یہ ہیومن رائٹس وغیرہ کے اس کے اوپر اسپیکٹ کے اوپر، چونکہ آسمہ جہانگیر کا ایک بہت بڑا نام تھا کہ وہ بڑا اس میں، اور ان کے بارے میں ایک مشہور یہ تھا کہ وہ بہت بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کریں، وہ اینٹی فوج تھیں، اور ان کا تو باقاعدہ مشہور ہے کہ وہ ڈم اینڈ ڈفرز کی جو اصطلاح جو ہے وہ جرنیلوں کے لیے سب سے پہلے انہوں نے استعمال کی، جو کہ اس کانفرنس کے اندر اس کانفرنس کے اندر آپ یہ دیکھیں بلوایا کن کو گیا؟ آپ نے ہر اس اسپیکر کو بلوایا جو اینٹی فوج اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اس وقت کرنٹلی پاکستان کے اندر، جس کے اندر اگر آپ منظور پشتین کو لے لیں، وہ پختون تحفظ موومنٹ کے جو ہیں اب ان کی تحریک کافی حد تک ڈائی ڈاؤن ہو چکی تھی، کوئی اس کو اتنا وہ نہیں مل رہا تھا، ان کو لایا گیا، اس فورم کے اوپر بٹھایا گیا، ان کے ساتھ جو مینگل صاحب ہیں ان کو بلوایا گیا، اس کے ساتھ اور باقی جو بھی لوگ اس طرح کے ہو سکتے تھے ان سب کو بلوایا گیا جو اس طرح کا نیریٹو رکھتے تھے، اور ان کے بعد وہاں پر ایک باقاعدہ طور پہ ایک پلانٹ کر کے وہاں پر جب اس نے منظور پشتین نے اپنی اسپیچ دی تو اس کے بعد پھر وہاں پر نعرے لگوائے گئے، اور وہ نعرے وہی تھے جو ایک ہم پہلے تو بڑے دبے لفظوں میں کہا جاتا تھا کہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے، اس کو انہوں نے
بڑا ہی زبردست طریقے سے اس کو امپلانٹ کیا، اور اس کے اندر جو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے وزیر قانون جو تھے وہ اس میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بلاول زرداری جو ہیں وہ آپ کے اس وقت جو کرنٹ وزیر خارجہ ہیں وہ اس میں اس کا پارٹ بنے ہوئے تھے، اور بقول ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آسما جہانگیر زندہ ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ ڈم اور ڈفرز کے ساتھ جو ہے مل کے نیگوشیٹ کر آئیں، تو میں کہتا نو آئی ہیو ناٹ ڈن دس. تو ایک تو خیر یہ تو بات الگ ہے کہ وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ کس سپورٹ سے ہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پلان طریقے سے آپ کو آپ کی فوج کو ویک کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری بعض دفعہ چونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور ان کا ڈائریکٹ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی اس میں یہ دیکھیں جی ان لوگوں نے یہ کر دیا، ان لوگوں نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا. ضرور ہوگا اس کے اندر کئی جرنیلوں کی بڑی غلطیاں ہیں اور اس کے اندر انوالومنٹ بھی ہوگی، لیکن آپ کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کی اس ملک کی جو جغرافیائی اور جو نظریاتی جو بھی حدود کا جو ہم تعین کرتے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا جو اب تک آپ بچے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا رول جو ہے نا آپ کی فوج کا. یو نیڈ اے ویری ویری اسٹرانگ آرمی ٹو سپورٹ ٹو پروٹیکٹ یو، کیونکہ آپ یہ جو خالی جمہوریت کے نام پہ جتنے نعرے بازی کریں تو اگر آپ اس پہ اسٹرانگ نہیں ہو، کیونکہ آپ کی جغرافیکل لوکیشن جو ہے نا آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آپ اس طرح کے ملک نہیں ہیں، آپ فلپین نہیں ہیں، آپ انڈونیشیا نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کی جغرافیکل لوکیشن دیکھیں، آپ کا وہ بلیسنگ اور کرز، جس طرح حمید گل صاحب کہا کرتے تھے کہ ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے ہماری وہ بلیسنگ بھی اور ہمارا کرز بھی ہے کہ ہم ایسے ایک ریجن کے اندر ہے جہاں پر ایک ملک جو ہے ایک لانگیٹیوڈنل جغرافیکل اس کی لوکیشن ہے، وہ ہمالیہ سے شروع ہوتا ہے، عربین سی تک آتا ہے، پلس وہ کنیکٹ کرتا ہے سینٹرل ایشیا کو ساؤتھ ایشیا سے، اور پلس اس کے ساتھ آپ کی جو ساری باؤنڈریز ہیں آپ دیکھیں جو دنیا کے جو دو بڑے اہم ملک ہیں انڈیا اور چائنا، وہ آپ کی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو دنیا کا سب سے وائلیٹائل ریجن ہے افغانستان، وہ آپ کی سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اگر آپ اس سارے تناظر کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. اب کام یہ ہوگا کہ جناب یہ جو اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس وقت جو ہے نا فوری طور پہ اپنی چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں اس وقت جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اگر ساری افواہوں کا جو اگر اس کا خاتمہ کرنا اور ان چیز کو اگر آپ نے کنٹرول میں لے کر آنا ہے، آپ کو امیڈیٹلی آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے، تاکہ کم از کم جو لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ کم از کم وینٹ آؤٹ ہو. ایک آپ گنجائش دیتے ہیں ہر آدمی کو بولنے کی یا سمجھنے کی یا کرنے کی. تو یہ ایک جو الیکشن ہے اس کا پروسیس واحد وہ پروسیس ہے جس کے تھرو لوگ اپنے آپ کو بہترین طور پہ ایکسپریس کر سکتے ہیں، وہ اپنا وینٹ آؤٹ وہاں سے کر سکتے ہیں. یہ جتنا آپ اس کو روکیں گے یہ اتنا آپ کے اگینسٹ میں جائے گا. آپ یاد رکھیے کہ یہ جتنی بھی اسٹیپس لے رہے ہیں، یہ عمران خان کو اگر میں اس وقت اگر اپنے آپ کو شوز میں رکھوں نون لیگ کے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ میں عمران خان کو ہر اپنے اسٹیپ سے اور اسٹرانگ کرتا جا رہا ہوں. آج میں مریم نواز کا جو ٹویٹ ہے جو انہوں نے کیا عرش شریف کی ڈیتھ کے اوپر، اس سے تو صرف میرے جو پہلے منہ سے چیزیں نکلیں، شیم آن یو، شیم آن یو اینڈ شیم آن یو کہ آپ کسی کے مرنے پر، ہم تو بابا بلے شاہ کا وہ جو پنجابی میں ان کا کہنا ہے کہ جب دشمن مرے تو خوشیاں نہ مناؤ، کیونکہ تمہارے جو قریبی ہیں اور دوست ہیں انہوں نے بھی ایک دن مر جانا ہے. تو آپ یہ کیسی آپ سیاست کرنے کی کوشش کریں، اور پلس یہ کہ آپ کا جو آبجیکٹو وہ تو سرو ہی نہیں ہو رہا. آپ تو عمران خان کو اس سے اور مزید یہ پوائنٹ آپ نے کر کے تو آپ نے جو آپ کے اپنے لفافہ صحافی ہیں وہی آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو اس سچویشن کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بل بیٹھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ اس میں الیکشن کرائیں گے، دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ. آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پرابلم عمران خان کے لیے، عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ہنی مون پیریڈ ہے اس وقت، گولڈن پیریڈ وہ انجوائے کریں، کیونکہ جو میسو پبلک سپورٹ جتنا ان کو لوگوں کا اور جتنا عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کبھی یہ چیز مل سکتی تھی، نہ ان کے اپنے کبھی وہم و گمان میں بھی تھا کہ ان کو اتنے لیول کا رسپانس ملے گا. ان کے لیے جو ٹفسٹ ٹائم شروع ہوگا، میں کہتا ہوں جو سب سے ٹف ٹائم ہوگا جب اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس صورت میں وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، تو میرے خیال میں جو فرسٹ کپل آف ایئرس ول بی لائک ڈیزاسٹر. ہی نیڈز اے ویری گڈ ٹیم، ہی نیڈز ٹو ہیو ویری ویری کنکریٹ پلانز. یہ صرف باتوں سے اور ہوا کے اندر صرف نعروں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو بڑا فریم ورک اپنا بنانا پڑے گا. اور معذرت کے ساتھ جو کرنٹ ٹیم ہے اس کے اندر مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ آپ سیم لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ پچھلے 4 سال میں آپ کو بہت بڑے ریزلٹس اس میں جنریٹ کر پائیں گے فوری طور پہ. آلدو آپ کی انٹینشنز رائٹ ہیں، آپ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، لیکن ایسا اس کرنے کے لیے آپ کو بڑے ہی زبردست چینجز لانی پڑیں گے اور بڑے قابل لوگوں کو اوپر لانا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.